ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمانی دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دستے طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 1 قیراط ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی 1 قیراط ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیراط ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے، اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت
ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔ دیکھیے لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینے کی عبادتوں سے بہتر قرار پاتی ہے۔ اسی طرح دیگر مواقع ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے رکھے ہیں، رحمت رب بہانہ می طلب، اور یوں ہی پڑھا گیا رحمت رب بہانہ می طلب۔ اس کی رحمتیں قیمت نہیں مانگتی اور اس کی رحمتیں بہانہ تلاش کرتی ہیں، تو وہ اپنے بندوں کو بخشنے پہ آمادہ ہے اگر وہ اپنا دامن طلب پھیلائیں۔ قرآن مجید میں ایک مقام دیکھیے کتنا دل آویز ہے، فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی یہ چاہت نہیں ہے کہ تمہیں عذاب میں مبتلا کرے، اس کی چاہت یہ ہے کہ تم کی چوکھٹ پہ آؤ، جھولی پھیلاؤ، اس سے خیرات اور رحمت مانگو، اور وہ بخشنے پہ، بندوں کی مغفرت کرنے پہ آمادہ ہے اور اس کی رحمتیں بہانے تلاش کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری جانب اس کے بندے، اس کے مملوک، اس کی مخلوق اور مخلوق کی گناہگار اور نیکوکار اس کی رحمتوں کے تانے کے بعد جب معافی مانگتے ہیں تو اللہ کو یہ معافی بہت پسند ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر تم گناہ نہ کرو اور معافی نہ مانگو تو ہر جگہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے جو گناہ بھی کرے اور معافی مانگے، کیونکہ معافی مانگنا، اس کے حضور اپنے دامن کو پھیلانا، وہ اس کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ انسان کی فطرت کے اندر گناہ رکھا گیا ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی، یہ ان 4 چیزوں کا مرکب ہے۔ اس کے جو عناصر ہیں اس میں کبھی اعتدال قائم نہیں رہتا اور اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں۔ گناہ کرنے کے بعد بندے کا اس گناہ پہ اصرار کرنا، اڑ جانا، ضد کرنا، توبہ نہ کرنا، اللہ کو یہ پسند نہیں۔ لیکن اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ کو یہ بہت زیادہ پسند ہے۔ جو اس سے ہو سکے نیکی وہ اللہ کے حضور پیش کرے، لیکن اس کے اندر جو شر رکھی گئی ہے، اس کے اندر جو قوتیں گناہ کی رکھی گئی ہیں، اس سے اگر اس سے گناہ سرزد ہو جائے تو پھر وہ اللہ سے توبہ مانگ کرے، اللہ کی طرف رجوع کرے، تو اللہ اس کی توبہ کو نہ صرف قبول کرتا ہے بلکہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو گئے تو جتنا بڑا گناہگار تھا اتنا بڑا نیکوکار ہو گیا۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے تو ایک شرابی نے ہاتھ میں بوتل پکڑی تھی شراب کی، تو حضرت عمر ہاتھ میں درہ رکھتے تھے اور آپ کا جاہ و جلال دیدنیت ہوتا، تو جو ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے دیکھا تو ڈر گیا اور دل ہی دل میں کہا، اے اللہ آج عمر کے قہر سے بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور جلدی سے شراب کو بغل میں چھپا لیا۔ اتنے میں حضرت عمر سر پہ پہنچ گئے اور گرج کر کڑک کے کہا کہ یہ تیری بغل میں کیا ہے؟ چونکہ اس کو بوتل چھپاتے دیکھا تھا تو وہ ڈر گیا اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگا، حضرت یہ سرکہ ہے۔ اب تھی تو شراب، لیکن ڈرتے ہوئے بولا، حضرت سرکہ ہے۔ تو حضرت عمر نے کہا، نکال۔ جب نکالا تو شراب نہیں تھی، واقعی سرکہ بن چکا تھا۔ تو جب اللہ کے حضور کوئی توبہ کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ایک شخص کو کہے گا کہ اپنا نامہ اعمال پڑھ، تو وہ نامہ اعمال پڑھنے لگ جائے گا، تو نامہ اعمال کے اندر چھوٹے گناہ بھی ہوں گے، بڑے گناہ بھی ہوں گے، تو اللہ سے حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے وہ بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑتا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پڑھتا رہے گا۔ جب وہ سارے گناہ پڑھ چکے گا اور کتاب ختم ہوگی تو اللہ تعالیٰ اسے فرمائے گا، میرے بندے تو نے یہ جتنے گناہ پڑے ہیں میں نے سب کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔ تو بندہ کہے گا، اللہ ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ رہتے ہیں جو میں نے پڑھے ہی نہیں۔ فَضَحِكَ النَّبِيُّ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ،
حضور جب یہ بیان فرما رہے تھے تو حضور اتنا مسکرائے کہ صحابہ نے حضور کی داڑھیں دیکھ لی. تو پہلے وہ بڑے بڑے گناہ چھوڑے جا رہا تھا، لیکن جب اللہ فرمائے گا کہ میں تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دیا، تو وہ کہے گا ابھی تو بڑے بڑے گناہ رہتے جو میں نے ابھی پڑھے ہی نہیں. تو جب کوئی بندہ اس کے حضور توبہ کرتا ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتا اس نے گناہ کتنے کیے ہیں، یہ دیکھتا بندہ آیا میری چوکھٹ پہ ہے تو اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا. اللہ اکبر. میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اللہ کے حضور توبہ کرنے اور اس پر اللہ کی خوشی اور اللہ کی خوشنودی کا ذکر کرتے ہوئے ایک مثال بیان فرمائی کہ ایک شخص صحرا میں سفر کر رہا تھا تو وہ ایک درخت کے نیچے دوپہر کاٹنے کے لیے سستانے کے لیے رک گیا اور درخت کے ساتھ اپنے اونٹ کو باندھ دیا اور خود لیٹ گیا تاکہ دوپہر کاٹ لوں. تھوڑی دیر کے بعد جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے کیا دیکھا کہ اونٹ ماں ساز و سامان کے ساتھ غائب ہے. اب صحرا میں اونٹ کا گم ہو جانا گویا زندگی چلے جانے کے مترادف ہے. تو اس نے دائیں بائیں بھاگ دوڑ کے دیکھا کہ کہیں اونٹ کا نشان مل جائے، لیکن اونٹ کا نشان نہیں ملا. تا حد نظر کوئی انسانی آبادی نہیں. وہ بھاگا اور تھک ہار کے دوبارہ اسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا اور پیاس سے ہلکان ہوا جا رہا تھا اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے لیٹ گیا اور موت کا انتظار کرنے لگا. جن لوگوں نے صحرا کا سفر کیا ہے ان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ کئی 100 میل تک انسانی آبادی ہی نہیں. اب نہ کچھ کھانے کے لیے بچا نہ کچھ پینے کے لیے بچا. اونٹ بھی غائب ہو گیا، توشا بھی ساتھ ہی چلا گیا. تو اب ظاہر ہے سیدھی موت ہی نظر آ رہی ہے. تو وہ اس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ جاتا ہے اور موت کا منتظر ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کی دوبارہ آنکھ لگ جاتی ہے. جب دوبارہ آنکھ لگتی ہے تو تھوڑی دیر بعد پھر آنکھ کھلتی ہے. جب دوبارہ آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ جو گما تھا ماں ساز و سامان کے اس کے پاس کھڑا ہے. تو صحرا میں اس حالت میں اونٹ کا مل جانا زندگی مل جانے کے مترادف ہے. تو وہ اتنا خوش ہوا کہ خوشی کی انتہا نہ رہی، بلکہ مسرتوں کے ہجوم میں درک گیا اور کہنے کیا لگا، اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہنا تو یہ تھا کہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن مسرتوں کا ہجوم ہی اتنا تھا، خوشیوں کا ہجوم ہی اتنا تھا کہ زبان پہ قابو نہ رہا. کسی کے آنے سے ایسے ہوش اڑے ساکی کے، شراب سیخ پہ ڈالی اور بوتل میں کباب. کہنا یہ تھا اللہم انت ربی وانا عبدک، لیکن اس قدر خوش ہوا جب بھی تیری قربت کے امکان نظر آئے ہم اتنے خوش ہوئے کہ پریشان نظر آئے. تو کہنا یہ تھا کہ اے اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشیوں کے ہجوم میں وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک. اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. حضور یہ بات بیان کرنے کے بعد صحابہ سے پوچھتے ہیں کہ ذرا بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوئی کہ خوشی میں زبان بھی قابو نہ رہی اور اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رہا، اور خوشیوں کے ہجوم میں اسے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا کہ وہ کیا بول رہا ہے. تو صحابہ نے عرض کی حضور بہت زیادہ اسے خوشی ہوئی. تو میرے حضور نے یہ بات کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، جس طرح اس کو گما ہوا اونٹ ملا اور اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی، تو فرمایا جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور اللہ کی حضور پلٹ کے آتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ کے اس کی دہلیز پہ آتا ہے، میرے حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری چوکھٹ پہ آ گیا. تو وہ یہ چاہتا نہیں کہ میں اپنے بندوں کو عذاب دوں، وہ خود آگ میں چھلانگے لگائے تو اس کی مرضی. اگر گناہ سرزد بھی ہو گیا ہے تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لی جائے. آپ نے نام سنا ہوگا محمود غزنوی اور ایاز کا. ان کا باہم محبت کا رشتہ بہت گہرا تھا. ایاز ٹوٹ کے چاہتا تھا بادشاہ کو. اب دیگر مصاحبین حسد کرتے تھے، بغض رکھتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کوئی کیا اس میں کرشمہ اور کمال ہے کہ بادشاہ اس کو اتنا ہی چاہتا ہے. تو بادشاہ جب اس کا حسد، ان وزراء کا، مشیروں کا حسد حد سے بڑا ہوا دیکھا تو ایک دن سب کو اپنے دربار میں حاضر کیا.
दरबार में एक तालाब था, तो उसमें मुट्ठी भर के मोतियों की फेंक दी और एक एक वजीर को कहा कि ये मोती निकाल के लाओ और ये ख्याल करना कि तुम्हारा लिबास भी, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। तो सबने कहा कि ये अजीब बात है कि हौज की तह से मोती निकाल के लाएं और लिबास भी ना भीगे और बदन भी ना भीगे, ये तो लाजमी होगा। फिर दूसरे वजीर को कहता कि ये मोती निकाल के लाओ, तुम्हारा लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। तो वो आगे से हुज्जत करता, ये कैसे हो सकता है कि बदन भी और लिबास भी ना भीगे और मोती भी निकाल लाऊं। तीसरे को, चौथे को, पांचवें को, हर एक आगे से हुज्जत करे, ये कैसे हो सकता है। फिर अय्याज आ गया, तो बादशाह ने अय्याज को कहा कि ये मोती निकाल के लाने हैं और तुम्हारा लिबास भी और तुम्हारा बदन भी नहीं भीगना चाहिए। अय्याज ने फौरन छलांग लगाई और मोती निकाले। जब बाहर निकला तो बदन और लिबास पानी से नुचड़ रहा था। तो ऐसे मोती बादशाह को पेश किए और बदन कप कपा रहा था। तो बादशाह बड़े गुस्से से कहा कि अय्याज, तुम्हारा बदन भीग गया, तुम्हारे कपड़े भी भीग गए। मैंने कहा था लिबास भी नहीं भीगना चाहिए, कपड़े भी नहीं भीगने चाहिए। तो अय्याज बड़ी लजाजत से अर्ज करने लगा, बादशाह सलामत, आपके दो हुक्म थे, एक ये कि मोती निकाल के लाने हैं, दूसरा हुक्म यह था कि लिबास और कपड़े भीगने नहीं चाहिए। तो एक हुक्म मैंने पूरा कर दिया है, दूसरे की माफी चाहता हूं। तो साहिब, अल्लाह ने हजरत इंसान के सीने में जज्बात का एक जहां आबाद किया है। शैतान को भी इंसान के पीछे लगा दिया, इसकी आजमाइश के लिए, इसके इम्तिहान के लिए। नफ्स भी इसके अंदर मौजूद है और दूसरी जानब इसको गुनाहों से मना भी किया और नेकी की तलकीन भी की। अब कितनी मुश्किल जिंदगी है हजरत इंसान की, आई जान शकंजे अंदर जिवें वेलने दे विच गन्ना। कितनी मुश्किल जिंदगी है। ख्वाहिशें हैं कि आवारा हैं, आरजुएं हैं कि बेकाबू हैं, और दूसरी जानिब अल्लाह का हुक्म है। अब क्या करे? तो गुनाह करने के बाद फिर अल्लाह के हुजूर तौबा कर ले, जो मुमकिन हो वो नेकी करे और गुनाह से मकदूर बचने की कोशिश करे। लेकिन बशरी तकाजों के तहत अगर उससे गुनाह कभी सरजद हो जाए तो उस पर अकड़े ना और उस पर मुसर ना रहे, उस पर असरार ना करे, बल्कि फौरन अल्लाह के हुजूर तौबा करे। गुनाह करने के बाद बंदा जब तौबा करता है, अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, तो वो ऐसे होता है जिस तरह उसने गुनाह किया हुआ ही नहीं। बंदा 100 बार गुनाह करके तौबा करे, अल्लाह 100 बार माफ फरमा दे। वो करीम है, 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। तो बंदे उसकी दहलीज पे जब तौबा करते हैं, रुजू करते हैं और उससे माफी मांगते हैं, तो वो ये नहीं देखता कि ये गुनाहगार कितना बड़ा है, वो ये देखता है कि ये मेरी दहलीज पे आया है और उसके माँ कबल के सारे गुनाह माफ भी करता है, बल्कि गुनाहों को बदल के नेकियों में भी तब्दील कर देता है। आइए अब कुरान मजीद में उन लोगों की कहानी भी पढ़िए जो अपनी जिंदगी को अपने मालिक के नाम लगा चुके हैं, और उनसे अगर कोई मामला सरजद हो जाता है तो वो किस कदर अल्लाह से डरते हैं। वल्लज़ीना युतूना मा आतो व कुलूबुहुम वजिला अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन। फरमाया कि वो लोग जब उनसे कोई खता सरजद हो जाती है, कोई गुनाह हो जाता है, तो उनके दिल लरस जाते हैं, खौफे खुदा से वो कांपने लग जाते हैं। अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन, तो वो अपने रब की तरफ रुजू करने वाले होते हैं। अगर उनसे कभी कोई गुनाह सरजद हो जाए, उनसे कोई गलती सरजद हो जाए, तो फिर उस पर जिद नहीं करे कि जब वो गुनाह कर बैठे तो वो यूं महसूस करता है जिस तरह पहाड़ तले आ गया है। ये उसकी कैफियत है कि गुनाह करने के बाद, नाफरमानी करने के बाद उसका दिल लरज उठता है। वकुलूबुहुम वजला, उनके दिल खौफे खुदा से लरजने लग जाते हैं कि हमसे ये गुनाह क्यों सरजद हो गया, ये तो अल्लाह की नाराजगी का सबब है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, यूं महसूस करते हैं जिस तरह पहाड़ तले आ गया है और पहाड़ अभी गिर जाएगा और उन्हें कुचल देगा। तो वो जल्दी जल्दी तलाफी करते हैं, तौबा करते हैं, रुजू इल्लाह करते हैं ताकि हमारा गुनाह माफ हो जाए। और मुनाफिक की मिसाल भी बयान की गई, जब वो गुनाह करता है तो यूं महसूस करता है जैसे बदन पे मक्खी बैठी थी, हल्के इशारे से उड़ा दी।
सवेर से लेकर शाम तक कितनी बार हम अपने बदन पे बैठी मक्खियां उड़ा देते हैं और हमें शाम को याद भी नहीं होता कि ये अमल हमने कितनी बार किया है। मैं और आप अपने अंदर उतर करके देख सकते हैं हमारी कैफियत बातिन क्या है। नमाजें छोड़ी, झूठ बोला, गीबत की, चुगली की, किसी का दिल दुखाया, किसी को तकलीफ दी, गाली गलोच किया, सब्बो शतम किया, सवेर से शाम तक क्या क्या गुनाह किए। कभी ख्याल भटके, कभी सोचें आवारा हुई, कभी निगाहों ने बदकारियां की, कभी जुबान ने जुर्म किए, और शाम को हमें याद भी नहीं होता कि आज हमने क्या क्या जराइम किए, आज हमने क्या क्या गुनाह किए। अगर हमारी ये कैफियत है तो ये अमली निफाक है कि बदन पे मक्खी बैठी और उड़ा दी। और अगर हमारी कैफियत ये है कि गुनाह के बाद ये महसूस होता है कि हम पहाड़ तले आ गए और अल्लाह की नाराजगी हमने मूल ले लिए और जल्दी जल्दी तौबा करके रुजू करने की जानिब बढ़ते हैं, तो फिर मुबारक हो। नहीं तो मुझे और आपको अपना मुहासबा करना चाहिए। हमारे दिलों पर जंग चढ़ गए हैं और हमारी कैफियत ये हो गई है कि गुनाह करने के बाद भी हम डटे रहते हैं। जबकि जिंदगी असहाब रसूल की देखिए उनसे भी कभी कोई खता सरजद हो जाती तो वो फौरन उस गुनाह की तलाफी के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते। हजरत अबू लुबाबा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने आप को मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बंधवा दिया और कहा कि जब तक मेरी माफी नहीं होगी तब तक अपने आप को खलवाऊंगा नहीं। और फिर जब उनकी बख्शिश का ऐलान हुआ तो फिर हुजूर के हाथों से अपने आप को उन्होंने खलवाया। एक खातून हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बदकारी सरजद हो गई है और मेरे पेट में बच्चा है और मैं चाहती हूं कि आखिरत की सजा की बजाय दुनिया के ऊपर इसकी सजा मुझे दे दी जाए ताकि मैं पाक हो जाऊं और साफ हो जाऊं, क्योंकि आखिरत की सजाएं बहुत सख्त है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने जिब्रील अमीन से एक दिन पूछा था, मुझे जहन्नम के अजाबों का जिक्र सुनाओ। तो अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह अकबर, सबसे हल्का अजाब, अखफ्फुल अजाब, हल्का तरीन अजाब यह है कि जहन्नुमी के पांव में आग के जूते रखे जाएंगे। बाकी उसके पूरे बदन पे आग नहीं होगी, सिर्फ आग के जूते उसको पहनाए जाएंगे। लेकिन उसकी हिद्दत, गर्मी और शिद्दत इतनी होगी, यगली मिनहुमा दमागुहु, उसकी शिद्दत से उसका दिमाग पिघल कर नाक और कानों के जरिए से बाहर आना शुरू हो जाएगा। ये सबसे हल्के अजाब की कैफियत है। और जो अजाब सख्त हैं, अलियाज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, उस बड़े अजाब का जिक्र किया जो जहन्नमियों को दिया जाएगा। फरमाया उस अजाब की कैफियत ये होगी, बंदा ना जिएगा ना मरेगा। जिएगा इसलिए नहीं कि आगे और पीछे, दाएं और बाएं आग ही आग होगी, तो उस आग में जीना को जीना तो नहीं होगा। और मरेगा इसलिए नहीं कि मौत को मौत आ चुकी होगी। जन्नत में जन्नतियों को एक ही डर और खदशा होगा, कहीं मौत ना आ जाए, और जहन्नमियों को एक ही उम्मीद होगी, कहीं मौत आ जाए और जान छूट जाए। अल्लाह ताला मेंढे की शक्ल में मौत को लाएगा और मौत को ज़बह किया जाएगा। जन्नती जन्नत से और जहन्नमी जहन्नम से देख रहे होंगे। जब मौत को ज़बह कर दिया जाएगा, अब मौत नहीं है, तो जन्नती इतने खुश हो जाएंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये खुशी से मर जाते, और जहन्नमी इतने मायूस, दुखी और परेशान होंगे कि अगर मौत को मौत ना आई होती तो ये सदमे से मर जाते। तो वो कितना सख्त अजाब होगा। अलियाज़ बिल्लाह के हल्के तरीन अजाब की कैफियत यह है कि पांव में आग का जूता और दिमाग पिघल के नाक और कानों के रास्ते से बाहर आ जाए। तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे ऊपर हद जारी कर दीजिए। और उसने कहा कि मेरे पेट में जो है वो बच्चा है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जाओ जब बच्चा पैदा हो तो फिर आना। वो चली गई। तो जब बच्चा पैदा हुआ तो गोद में उठाए फिर हुजूर की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये है बच्चा जो मैंने गुनाह किया था, बदकारी की थी, आज ये उसकी निशानी है। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसे ले जाओ और इसे दूध पिलाओ, और जब
یہ کچھ کھانے پینے لگ جائے گا تو پھر آنا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد، کچھ دنوں کے بعد وہ دوبارہ حاضر ہوئی اور اس نے اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دیا ہوا تھا اور عرض کی یا رسول اللہ دیکھ لیجئے اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا انہیں لے جاؤ اور جا کے انہیں سنگسار کر دو۔ اس کی یہ حد بنتی تھی، انہیں سنگسار کیا جانے لگا۔ تو جب پہلا پتھر مارا تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی، تو صحابہ نے اس کو پکڑ کر کے سنگسار کیا۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی چشمان اقدس میں آنسو تھے اور میرے حضور نے فرمایا جب وہ بھاگ گئی تھی تو بھاگ دیا جانے دیتا تو اس کو سنگسار کیا اور اس نے خود یہ سزا اپنے لیے قبول کی۔ مائز ابن مالک اسلمی عرض کی یا رسول اللہ طہرنی، مجھے پاک کر دیجئے۔ میرے حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے اور معافی مانگی، بے چینی اتنی تھی، پھر آ گئے اور عرض کی طہرنی یا رسول اللہ، حضور مجھے پاک کر دیجئے۔ فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو۔ وہ گئے، معافی مانگی، پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ۔ آقا کریم نے فرمایا فیما اطہرک، تمہیں کہا اللہ سے معافی مانگو، کریم ہے معاف کر دے گا، تم پھر پلٹ آتے ہو۔ عرض کی حضور کالا فیما اطہرک، تمہیں کس جرم سے پاک کروں؟ کالا من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر فارغ ہو جاؤں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے؟ عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ کہا کہ یہ نشے میں تو نہیں کہہ رہا، کسی نے اٹھ کے منہ سونگا؟ کہا حضور ایسی بات بھی نہیں ہے۔ فرمایا تم سوچ لو کیا کہہ رہے ہو؟ کہا حضور جو میں کہہ رہا ہوں وہ سچ کہہ رہا ہوں، مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا پر ہی فارغ ہو جاؤں۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سنگسار کر دو۔ مائز ابن مالک اسلمی کو سنگسار کر دیا گیا۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے۔ کسی کی زبان سے نکلا لو مائز نے گناہ کیا تھا، بس یہ بات سننے کی دیر تھی، اللہ کے محبوب کے چہرے پہ جلال آ گیا۔ فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے مائز پہ بات کی، میرے مائز نے ایسی سچی توبہ کی ہے اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ اب مائز ابن مالک کا جنازہ اللہ کے رسول نے خود پڑھایا، بلکہ مسلم کتاب الحدود میں ہے کہ ان کے جنازے کے دوسرے دن یا تیسرے دن حضور ان کے ہاں تشریف لے گئے، اور جب آقا گئے وہم جلوسن، تو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو میرے آقا نے فرمایا استغفروا لمائز، مائز کے لیے بخشش اور مغفرت کی دعا کر۔ تو یہ بات ذہن نشین کیجئے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تو وہ جلد توبہ کرتے، اور اس کی بڑی سے بڑی حد اور سزا بھی ہوتی تو وہ بھی کاٹنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ میں اور آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں اگر گناہ ہیں اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہے تو پھر ہم سوچ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ دیکھیے اللہ دلوں کے بھید جانتا ہے۔ سچی توبہ یہ ہے کہ جو کیے پر ندامت ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم ہو، پکا ارادہ ہو کہ یہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہیں کروں گا۔ الگ بات ہے کہ پھر دوبارہ اس سے سرزد ہو جائے، لیکن جب وہ توبہ کر رہا ہو تو اس وقت اس کا پختہ عزم ہو اور اس کے دل کے کسی گوشے میں نہ ہو کہ چلو میں توبہ کر لیتا ہوں اور پھر ہو گیا پھر کر لوں گا، پکا عزم ہو کہ دوبارہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اور اگر زبان سے توبہ توبہ کر رہا ہو اور دل میں ہو کہ ٹھیک ہے یہ تو صبح بھی مجھ سے عمل بد سرزد ہونا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مذاق کرنے والی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے جو مذاق کرتا ہے وہ کہاں کھڑا ہے وہ خود سوچ لے۔ وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ توبہ کی پھر توبہ کی پھر توبہ کر کے توڑ دی، میری اس توبہ پہ توبہ 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 کر اٹھی۔ تو ایسی توبہ نہیں ہے کہ جو رسماً کسی مجلس میں چلے گئے، کسی اجتماع میں چلے گئے، سب لوگوں نے توبہ توبہ کی تو وہ بھی توبہ توبہ کرتا رہا، لیکن اس کا عزم مصمم پختہ ارادہ نہیں تھا گناہوں کو چھوڑنے کا، تو یہ توبہ نہیں، یہ مذاق ہے۔ اس لیے اللہ کے حضور سچی توبہ یہ ہے کہ ما قبل کے گناہوں سے ندامت پیدا ہو جائے اور سچے دل سے ارادہ کیا جائے، پختہ عزم کیا جائے کہ دوبارہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ الگ بات ہے کچھ عرصے بعد اس سے پھر سرزد ہو جائے، پھر وہ گناہ ہو جائے تو پھر وہ کی توبہ کرے،
تو 100 بار بھی گناہ کرے گا، 100 بار بھی توبہ کرے گا، اللہ 100 بار قبول کرے گا۔ لیکن عند توبہ اس کا عزم مصمم ہونا چاہیے، اس کا عزم پختہ ہونا چاہیے۔ محض لفظوں سے توبہ توبہ پکارنا اور دل توبہ نہ کر رہا ہو اور دل عزم مصمم نہ رکھتا ہو تو یہ توبہ نہیں ہے۔ اس لیے سچی توبہ اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی پیش کرنی، یہ اہل ایمان کا طریقہ ہے۔ بلکہ اہل ایمان کا جو مزاج ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت میں یوں سمجھیے، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون۔ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم سے پوچھا کہ حضور اس کا کیا مفہوم ہے؟ تو اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون قال لا یا بنت الصدیق۔ میں نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو گناہ کر بیٹھے، یعنی شراب پی بیٹھے یا چوری کر بیٹھے یا کوئی دوسرا جرم کر بیٹھے، پھر توڑ کرے ان کا دل لرز اٹھے؟ تو رسول کریم نے فرمایا اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، ولکنہم بلکہ الذین یصومون ویصلون ویتصدقون۔ ذرا غور کریں، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں، جو صدقہ کرتے ہیں، اللہ اکبر، وہم یخافون اللہ یقبل منہم، اور اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا سب کچھ قبول نہ ہو، یعنی نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہ یہ کیا ہوا سارا عمل کہیں ضائع نہ چلا جائے، کوئی ریا آ جائے، کوئی تکبر آ جائے، کوئی عجب آ جائے، اللہ اکبر، ہمارا سارا عمل کہیں برباد نہ ہو جائے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو گناہ کرنے کے باوجود بھی نہیں ڈرتا، اور دوسرا طبقہ ہے گناہ کرنے کے بعد دل کانپ جاتے ہیں کہ یہ گناہ ہم سے کیوں سرزد ہو گیا، اور تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتا ہے پتہ نہیں میری نیکی بھی قبول ہوئی ہے یا کہ نہیں ہوئی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے تو کسی نے روک کے کہا کہ آج تو خوشیوں بھرا دن ہے، روزوں کی تکمیل ہوئی، ہر بندہ عید منا رہا ہے اور آپ خوش ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ میں مقبولین میں سے ہوں یا مطرودین میں، میری نیکی قبول ہوئی ہے، میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا رد کر دیے گئے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نیکی کرنے کے باوجود بھی ڈرتے ہیں کہیں ہماری نیکی رد نہ کر دی گئی ہو۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے تو کسی نے حضرت